السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سائیکولوجسٹ کائنات عابد، اور آپ اسلام آباد ریہیب کلینک کی جانب سے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پوڈ کاسٹ پہ وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ ٹاپکس جیسے کہ ایڈکشن یا سائیکولوجیکل ویل بینگ کے وہ پہلو جن سے لوگ اپنی زندگی سے گزر رہے ہوتے ہیں یا ان کی زندگی کو کہیں نہ کہیں متاثر کر رہے ہوتے ہیں، ان پہلوؤں پہ بات چیت ہوتی ہے۔ ناظرین، ٹراما ریلیٹڈ سیریز کے فرسٹ 2 ایپیسوڈس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹراما کیا ہوتا ہے، اس کے سمٹمس کون سے ہوتے ہیں، اور کس طرح جو فیئر ہوتا ہے وہ ٹراما سے ریلیٹ کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا سائیکل کون سے ہوتا ہے فیئر کا، اور کس طرح سے وہ ریلیشن شپ میں امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اسے کیسے مینیج کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ٹراما سے ریلیٹڈ جو سیکنڈ میجر ایموشن ہے وہ ہے اینگر، غصہ۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی لائف میں ڈفرینٹ ٹرامیٹک ایونٹ سے گزرے ہوتے ہیں، اچانک سے ایسی سچویشن آ جائے جن سے وہ ٹریگر ہو جائے تو وہ اگریشن شو کرتے ہیں، بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف سڈن بہت اوور ویلم فیل کرتے ہیں۔ تو آج ناظرین ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک غصہ ٹراما سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ان سب ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد صغیر سر۔ سر، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اینگر کا جو ایموشن ہے، غصہ آتا ہے لوگوں کو، یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ایوری ڈے لائف میں امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہاں پہ جو آج کا ڈسکشن ہے، ہم نے اینگر کو جنرلی ڈسکس نہیں کرنا، بلکہ یہ ایک اس کا اسپیسیفک لنک ہوگا ٹراما ریلیٹڈ، کہ جو لوگ ٹراما ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں یا PTSD ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، ان میں اینگر ایک انڈر لائنگ سب سے بڑا ایک اسٹرانگ ایموشن ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے ہسٹوریکلی تو اینگر پہ ابھی تک جو ریسرچز ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ 1.5% آف دی ریسرچز ہیں جنہوں نے فوکس کیا ہے اینگر پہ۔ اس کو یہ جو اتنا امپورٹنٹ لنکڈ ایموشن ہے، لیکن اس پہ کام بہت کم ہوا ہے، کیونکہ جو مینیفیسٹیشن ہے اینگر کی وہ ایز اے سیکنڈری ایموشنز ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ایک سیکنڈری ایموشن ہے۔ ٹراما میں ہم سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کیا، وہ فیئر ہے۔ فیئر سے نکلتے ہیں تو آپ بہت زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں انگزائٹی پہ، اور پھر انگزائٹی سے ریلیٹڈ ڈسوسیشنس پہ فوکس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ میجر تھیمز ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی طرف آپ کی توجہ لے جاتے ہیں، اور فوکس اینگر سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اینگر کو اگر ہم سم ہاؤ لنک بھی کرتے ہیں، یا جو لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ٹراما اپنی زندگی میں، تو ایسے جو لوگ ہوں ان کو یہ مشکل ہوتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ یار ایکچوئل پرابلم ہے وہ اینگر کا ہے، اور اینگر کی مینیفیسٹیشن فیئر میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں جو اینگر کی جو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے انسانوں میں، وہ فیئر کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے بیسک جو ایموشن ہوتا ہے وہ اینگر ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے جب ہم نے کچھ ڈسکشن کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں، تو ہم نے کہا تھا کہ ہماری جو باڈی ہے وہ ہمیں پریپیئر کرتی ہے فائٹ فلائٹ فریز رسپانس کے لیے، جو ایک ہمارا سروائیول رسپانس ہے۔ تو یہی وہ رسپانس ہے جس کی وجہ سے، جیسے ایڈرینالین آپ کے اندر جیسے ہی آتا ہے بلڈ سٹریم میں، تو آپ اگریسو ہوتے ہیں، آپ کے اندر اینگر، فیئر، یہ والے ایموشنز پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر آپ نے فائٹ اور فلائٹ کو انگیج کرنا ہے۔ تو فائٹ اور فلائٹ کی انگیجمنٹ پیورلی ہو رہی ہے اینگر کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم خوف میں ہوں، یا ہم ڈس اپوائنٹمنٹ فیل کر رہے ہوں، یا ایون شیم فیل کر رہے ہوں، ڈپریس فیل کر رہے ہوں، اور فرسٹریشن ہو، ان سب کا جو آؤٹ کم ہے، یا جس طریقے سے ان چیزوں کی جو مینیفیسٹیشن یا ان کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اینگر میں ہوتا ہے۔ لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں، اور انڈر لائنگ آپ کے اندر فرسٹریشن ہے، لیکن آپ اگریسولی وربلی یا پھر فزیکل اگریشن کے تحت اس کی مینیفیسٹیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ وربل ابیوز میں آتے ہیں، یا لوگ اس طرح کے بیہیویئر ظاہر کرتے ہیں جو اگریشن سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم خود کو ہرٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارا انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، جس میں ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے فیملی ریلیشن شپس ہوتے ہیں۔ تو آپ کی ورک پلیس انوائرمنٹ
اس سے امپیکٹ ہوگا، آپ کی وہاں پہ فنکشننگ پہ امپیکٹ آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فیملی لائف ہے اس پہ امپیکٹ ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہے وہ اینگر ریلیٹڈ ایشوز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو سر جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ فیئر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈومیننٹ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں ٹراما میں، لیکن سائڈ بائی اینگر بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی انسان ویسی سچویشن میں آیا ڈس اپوائنٹڈ فیل کرتا ہے تو وہ برسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں ٹراما میں کیسے سائڈ بائی سائڈ کنسپائر کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے ڈسکس کیا ہے نا کہ ہمیں جیسے خوف پیدا ہو رہا ہے، تو خوف کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ آپ نے گھبراہٹ کے تحت بھی ظاہر کر سکتے ہیں، وہاں سے اس انوائرمنٹ سے دور رہ کے، اور وہ ساری چیزیں دیکھیں فیئر آپ کے اندر اوائڈنس کریٹ کرے گا ٹراما سے ریلیٹڈ. جن چیزوں سے آپ کو خوف ہے، جن جگہوں سے آپ کو خوف ہے، جہاں سے آپ جانے سے آپ کی ٹراما سے ریلیٹڈ یادیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، اور وہ یادیں آپ کے لیے پینفل ہیں اور آپ انہیں ایکٹیولی اوائڈ کرتے ہو، یہ فیئر ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو جب یہ فیئر بار بار آپ کے اندر ٹریگر ہوتا ہے تو آپ فرسٹریشن، ہیلپ لیسنس، ڈس اپوائنٹمنٹ، اس طرح کی آپ کی ایموشنز فردر جنریٹ کرے گا، اور آپ سم ہاؤ کوپ کرنے کے لیے جو میتھڈ یوز کریں گے یہ بیسیکلی اینگر ہے کہ اس کی مینیفیسٹیشن اگریسو بیہیویئر کی طرف. فار ایگزامپل آپ فیئرفل ہیں اور ٹراماٹک جو ایونٹس ہیں یا ٹراما ریلیٹڈ جو ایموشنز ہیں آپ ان کو ڈیل کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسی سچویشن آتی ہے، فار ایگزامپل کوئی آپ کو کوئی ایسا جو ٹاسک دے دیا جاتا ہے جو کہ پہلے آپ کو اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا یا پہلے آپ کو بتایا نہیں گیا، اور سڈنلی آپ کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے، تو آپ اس پہ بیڈ فیل کر رہی ہیں، ٹریگر ہو رہی ہیں، اور آپ کو اچھا فیل نہیں ہوا. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ ایک دم سے ہم اگریسو بیہیویئر میں کیوں چلے گئے، حالانکہ آپ اس ٹاسک سے ریلیٹڈ ڈسکشن کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر آدھا گھنٹہ ہے تو آپ کیسے برین اسٹارم کر سکتے ہیں دوسرے اپنے کلیگ کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم انہیں اگنور کرتے ہیں اور ایک دم سے ہم اگریشن میں کیوں چلے گئے. تو بیسیکلی ہم ٹریگر کیوں ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ٹریگر کیوں ہو رہے ہیں. تو یہ جو ٹریگرنگ بیہیویئر ہے، جو جسے رسپونڈ کرنا کہتے ہیں نا، یا ریئیکشن جو ہے، وہ ریئیکشن اگریسو بیہیویئر میں آتا ہے ان ٹرم آف اینگر. سر جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیسے اوور ویلم ہو جاتے ہیں بہت جلدی ان سچویشنز میں، جب جیسے ٹریگر کیا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ انٹینس اینگر آیا. تو سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انٹینس اینگر کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں میں جو ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کی انٹینسٹی جو ہے نا، آپ اس کو میئر کرنے کا ایک طریقہ ہے. فار ایگزامپل جب بھی کسی بھی چیز کی انٹینسٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو سبجیکٹیو انٹینسٹی ہوتی ہے کہ آپ کیسے، جب اینگر آتا ہے تو کس طرح سے آپ کو اوور ویلم فیل ہوتے ہیں، اور جب وہ اوور ویلمنگ فیلنگز ہوتی ہیں تو اس میں آپ کس طرح سے انکیپیسیٹیٹ ہوتے ہیں، کہ آپ کی جو سائیکولوجیکل سکلز ہیں، جو آپ کی ٹریننگز ہیں، جو آپ کا کوپنگ ہے، وہ کس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ بہت ہی ایکٹیو اگریسو بیہیویئرز میں انوالو ہوتے ہیں، جس میں ماردار ہے، چیخنا چلانا ہے، آپ شور مچا رہے ہیں، یا آپ رو رہے ہیں، یا آپ الگ ہو گئے، آپ جگہ سے بھاگ گئے. فار ایگزامپل آپ واک آؤٹ کرتے ہو آؤٹ آف ایگریشن، آؤٹ آف اینگر، تو وہ بھی یہ ساری کی سارے بیہیویئر بیسیکلی وربلی کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کتنے ابیوسو اور ہارش ورڈز ہوتے ہیں، انسلٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری انٹینسٹی شو کرتے ہیں سبجیکٹیو لیول پہ. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی فریکوینسی ہوتی ہے کہ آپ کتنی دفعہ انگیج کر رہے ہیں ان اے ڈے. آپ فار ایگزامپل ایک دن میں آپ 0 سے 1 دفعہ کر رہے ہو، 2 سے 3 دفعہ پہ جا رہے ہو، یا 4 سے 5 دفعہ، تو یا 5 سے بھی زیادہ دفعہ. تو آپ بیسیکلی اپنی فریکوینسی نوٹ کریں کہ میں ایک دن میں کتنی دفعہ ٹریگر ہوتا ہوں اور کتنی دفعہ میرے اندر اینگر ٹریگر ہوتا ہے. تو ایک تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ اس فریکوینسی کو اگر آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کتنا انٹینس فیلنگس ہیں اینگر کی، اس کی انٹینسٹی ایسے میئر کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اسے ریٹ بھی کر سکتے ہیں نا، جیسے ایک پرسنل فیڈ بیک ہوتا ہے کہ غصہ آپ کی لائف میں کس طریقے سے اس کی انٹینسٹی کیا ہے. 0 to 10 ریٹ کر لیں، 1 to 10 ریٹ کروا لیں، 0 to 5 ریٹ کروا لیں، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلے. ایک تو فریکوینسی، دوسری اس کی انٹینسٹی. پھر ڈیمیجز، کنسیکوینسز، کہ آپ کس طرح سے اپنے ریلیشن شپ، ورک پلیس، آپ اپنا فیملی ریلیشن شپ، اس کو کس طرح سے ہرٹ کرتے ہیں.
آپ کتنا زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ فیل کرتے ہیں جب آپ وہ غصے میں اپنی فیملی کو یا اپنی جو ورک پلیس ہے اس میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ بھی کتنا بیڈ فیل کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس سے ریلیشن شپ، آپ کی جو ایفیشنسی ہے ورک پلیس، فیملی ریلیٹڈ، وہ ساری کی ساری امپیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو انٹینس فیلنگز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، انٹینس اینگر کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اگریسو ہو کے وہ سیلف ہارم بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری انٹینس اینگر کی ہی سائنز ہیں. سر میں نے نا کچھ پیشنٹس میں نا ایک ٹریٹ دیکھا ہے کہ جو بھی ان کا، جیسے آپ نے بتایا نا، ٹراما ہوتا ہے، ساتھ میں ان کے فیئرز ہوتی ہیں، سائڈ بائی سائڈ کوپنگ کے لیے ان کا اینگر آتا ہے. لیکن جب وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں یا ایسی فیلنگس کو وہ مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ اس کو سپریس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ لوگ ایسے انہیلدی چیزوں کا، لائک انہیلدی ہیبٹس ڈیولپ کر لیں جسٹ ٹو کوپ ود دیٹ تھنگ بیکاز دے لائک سم ہاؤ کہیں نہ کہیں پہ ان کو وہ ایموشنز مینیج کرنے میں مشکل آ رہی ہے؟ دیکھیں، اب جیسے ہم نے یہ انٹینس فیلنگس کی ڈسکشن کیا ہے کہ اینگر ایک انٹینس لیول پہ آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں، آپ کی جو لائف ہے، اس کو امپیکٹ کر رہا ہے. جب یہ امپیکٹ ہو رہا ہے تو آپ وہ ڈیمیج لے رہے ہیں. تو جب بھی آپ ڈیمیج لے رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے، اپنی ان فیلنگ سے، اپنے انوائرمنٹ سے، آپ اپنی فنکشننگ سے خوش نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ خوش نہیں ہیں تو آپ اس ناخوشی کو کیسے کسی نہ کسی طریقے سے کوپ کریں گے. آپ ڈس اپوائنٹ فیل کر سکتے ہیں اپنے سے ریلیٹڈ کہ یار میں ایسا کیوں بیہیو کرتا ہوں، میں کیوں نہیں خود کو کنٹرول کر سکتا. آپ ہیلپ لیسنس فیل کر سکتے ہیں. آپ اوورلی رسپانسبل فیل کر سکتے ہیں کہ اوور رسپانسبلٹی کا سینس جو ہے وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو سکتا ہے. تب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ کو خراب کرتی ہے اور آپ ایک ڈسٹریس میں، اسٹریس میں یا پین میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ پین آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ زیادہ تر لوگ اس کو نیگیٹیولی کوپ کرتے ہیں فیلنگس کو. ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی ایموشنل ریگولیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایموشنل ریگولیشن آپ کو پراپر ایک اسکل ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے سیکھنا ہے. تھرو سیشن سیکھ سکتے ہیں، تھرو ایجوکیشن سیکھ سکتے ہیں، پھر اس پہ کام کرنا ہوتا ہے اور پھر اسے کہتے ہیں کہ ایموشنل مینجمنٹ. تو ایموشنز مینیج ہوتے ہیں، ریگولیٹ ہو جاتے ہیں. آپ ایموشنز کو سپریس نہیں کر سکتے، اپنے اندر دبا نہیں سکتے. آپ جتنا سپریس کریں گے، جتنا اسے ڈسپلیس کریں گے، ہوگا یہ کہ آپ کا وہ فیلنگ اور وہ اینگر بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا. اور اس کو سپریس کرنا اور ڈائیورٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ڈرگز یا میڈیکیشن سے اپنی فیلنگز یا آپ کا جو اس وقت کا سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے اسے بدلا جائے. اور لوگ پھر ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں. ایون جو پرسکرپشن والے ڈرگز ہوتے ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے پلز ہیں، سکون آور ادویات ہیں، ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. سر جو بھی لوگ جو ہے ٹراما سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس فیلنگس کو فیس نہیں کر پاتے اور وہ دوسری چیزوں کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے سلیپنگ پلز، ڈرگس، جیسے کہ ابھی آپ نے ڈسکس کیا، وہ ان ساری چیزوں کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں ہیلدی وے میں؟ دیکھیں، جیسے سلیپنگ پلز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو مطلب سائیکولوجیکل سٹیٹ خراب ہے جس میں آپ کے اندر کچھ سمٹمز ڈیولپ ہو جائیں گے. آپ سو نہیں سک رہے ہیں، آپ کی جو فنکشننگ وہ ڈکلائن ہو رہی ہے، آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، تو پرابلمز آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. اب ان پرابلم سے یا تو آپ ان کو فیس نہیں کر رہے، آپ بھاگنا چاہ رہے ہو. تو بھاگنے کا ایک نیگیٹو طریقہ کیا ہے؟ ڈرگ ایڈکشن ہے، یا ڈرگس کا یوز کرنا اور خود کو نم کرنا. اور یہ جو نمنگ ہے، آپ کو یوں فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا شاید مسئلہ ابھی نہیں ہے، تو آپ وقتی طور پہ خود کو ڈیٹیچ تو کر رہے ہیں، خود کو ڈائیورٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ چیز، وہ پرابلم سٹل ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ جب بعد میں وہ دوبارہ اسی طرح سے اسٹرانگ فیلنگز واپس آئیں گی، وہی فرسٹریشن واپس آئے گی جیسے آپ کانشیس لیول پہ آئیں گے. اب آپ بار بار اپنا کانشیس لیول خراب کریں گے تھرو کیمیکلز، تو یہ چیزیں ایک پرسسٹنٹ لیول پہ آپ کو امپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر سمٹمز ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے، انٹرونشن کی ضرورت ہوگی، آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا. تو اس سے پہلے جیسے ہم ایک
کوپ کرنے کو اگر سمجھ لیں کہ ہم کیسے رسپونڈ کر سکیں, ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اپنی لائف میں غصے کو اور پہچان سکیں کہ یار میں اگریسو ہو رہا ہوں. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ایموشن ریگارڈلیس اینگر فیئر, کوئی بھی ایموشن آپ اگر فیل کر رہے ہیں تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اس کا ڈائنامک, اس کی فنکشننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس بنا سکتے ہیں, اور ان کمپوننٹس کے اکارڈنگ آپ اس کو ایویلیویٹ کریں, سمجھیں, تو آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن 100% آ جائے گی. آپ پہچان لیں گے کہ اب آپ اس لیول پہ ہیں اور یہ ایموشن ہے, یہ آپ کی فزیکل اس کی سینسیشنز ہیں, احساسات آپ کے اندر یہ ہیں, دماغ میں یہ سوچیں چل رہی ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ یہ بیہیویئر ہے. وہ یہ بیہیویئر آپ انٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں, جسے میٹا کوگنیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سچویشن ہے آنے والی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, میں ایبسینٹ رہا ہوں اور کل میں نے جانا ہے اور میں نے ایکسپلین کرنا ہے یہ سچویشن اپنے سینئر کو. تو میں جب اس میٹنگ میں بیٹھوں گا تو چانسز ہیں کہ میں غصے میں چلا جاؤں. تو میں پہلے سے انٹیسپیٹ کر رہا ہوں اور میں پہلے سے کوئی نہ کوئی سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے خود کو کوپ کروں گا, کیسے میں ریلیکس ہوں گا اور کیسے میں خود کو ڈسکریج کروں گا, اور اپنے دماغ کی جو اسٹرینتھ ہے یعنی کہ ریشنل تھنکنگ کی, بار بار اس کو کیسے انگیج کرتا رہوں گا, اور اپنی باڈی کو ٹیک اوور نہیں کرنے دوں گا ان اگریسو فیلنگس کو اپنے دماغ پہ. تو یہ سارا کا سارا ایک ٹریننگ ہے, اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن سے. اور آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی آپ کے اندر. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا اوائڈ کرتے ہو سچویشنز کو ایکٹیولی. آپ کی یہ ہیبٹ ہے کہ آپ ایک اوائڈنس میں چلے جاتے ہو, پھر ڈیل نہیں کرتے, الگ ہو گئے, نکل گئے, اور اپنے اون پہ کسی بھی طریقے سے اس کو مینیج کرنا. تو ایک تو فیس کرنے کی ضرورت ہوگی, آپ نے یہ کریج اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے. اچھا, جب آپ نے فیس کرنے کا سوچ لیا تو اب آپ کو تھوڑا سا اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ بھی کام کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنی وربل کمیونیکیشن, نان وربل کمیونیکیشن پہ فوکس کرنا ہے, اور اس پہ فوکس کرتے ہوئے اپنے ایک اینگر کو سپاٹ کرنا ہے, ڈھونڈنا ہے, چیک کرنا ہے, ان کنڈیشنز کی طرف جانا ہے. فار ایگزامپل کئی دفعہ ہم بہت زیادہ اپنے ورسٹ بیہیویئر سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, جو برے ہمارے اندر عادتیں ہیں. فار ایگزامپل حسد ہے, تو حسد بیسیکلی موٹیویٹ کر رہا ہے اور ہمیں اینگر اور اگریسو ہیں کیونکہ ہم اس بندے کو ہی نہیں پسند کر رہے. تو ہم بائسڈ ہیں, ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہر حال میں جیتوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں, ریونج سیک کرنا, بدلہ لینا, اسی طریقے سے پھر میں ہی جیتوں, اور میں ہمیشہ چاہوں کہ نہیں یار اس کا یہی ایک سلوشن ہے کہ اگریشن ہے. اور ہم بیسیکلی ٹراما میں ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ کنٹرول لوز کر چکے ہوتے ہیں, ہم خوف میں ہوتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ پرانا والا ٹراما واپس ہو سکتا ہے اور آپ ولنریبل ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اینگر آپ کو سم ہاؤ سینس آف کنٹرول دے رہا ہوتا ہے وقتی طور پہ, کیونکہ آپ غصے میں ہیں, چیخ چلا رہے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے لوگ آپ سے چپ ہو گئے ہیں یا وہ بات نہیں سن رہے, اور آپ ایک وقتی جو ہے نا, ایک آپ کو اس وقت کی ایک چھوٹی سی کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کامیابی آپ کو ری انفورس کر رہی ہوتی ہے, اور ایک سائیکولوجیکلی آپ کو ایک سینس آف کنٹرول دے رہی ہوتی ہے. ایکچولی کنٹرول نہیں ہے, آپ پرانے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کا چیزیں اس ٹراما کی وجہ سے خراب ہوئی تھیں, اور آپ کو جو ایک ہیلپ لیسنس سے گزرنا پڑا, اور جو سمجھ لیں کہ ایک نیئرلی ڈیتھ ایکسپیرینس کو وٹنس کیا آپ نے اور ایکسپیرینس کیا نا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہیں, اور یہی موٹیویٹ کر رہی ہیں ٹراما ریلیٹڈ سمٹمس کو. تو آپ کے اندر چانسز ہیں سویئر انگزائٹی کے, اینگر کے. تو انٹرپرسنل کمیونیکیشن پہ فوکس کہ آپ نے بات چیت کیسے کرنی ہے, ہاں کوئی بات کرے تو اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے, سننا کیسے, فوکس کریں کہ میں نے جواب دینا ہے, اور اپنے جو برین کی جو ہے نا پوٹینشیل ہے, پیور پوٹینشیل جسے ہم لاجیکل تھنکنگ کہتے ہیں, آپ کی کارٹیکس جو ہے اس کا یوٹیلائز کرنا, نہ کہ آپ کا جو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ایکسس ڈسکس کیا تھا ہائپوتھیلیمک پیچیوٹری اور ایڈرینالین کا, اس کو نہیں انگیج کرنا, اس کو ڈسرپٹ کرنا ہے. اور اس کی ڈسرپشن کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوگنیٹیولی یعنی اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے, اس کو انگیج کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو انگیج کرنے کے لیے آپ خود سے کوسچن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اپنے آپ میں ہی کوورٹ کوسچنز ہوں گے, مطلب یہ چھپے ہوئے اپنے لیے سیلف ٹاک ہوگی جو ود ان سیکنڈز ہو جاتی ہے. آپ یہ کوسچن کر سکتے ہیں کہ یار اس سچویشن میں چاہتا کیوں,
سیلف ڈیفیٹنگ وے تو نہیں چاہ رہا ہوں. کیا میں چاہ رہا ہوں یہ سب کچھ تباہ کر دوں, یہ سب کچھ خراب کر دوں, اس بندے سے زندگی میں کبھی نہیں ملنے ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں ہم ایسے الفاظ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس پہ بعد میں ندامت بھی ہوتی ہے اور ہمیں سوری بھی کرنی پڑتی ہے اور بہت ایکسٹریم گلٹ اور شیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ساری فیلنگز ہیں. دیکھیں ایک اینگر ہے لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری فیلنگز ہیں, ساری ایموشنز اس کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں. تو اس وقت آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ میں کیا اس بندے سے تعلق کبھی بھی نہیں رکھنا چاہ رہا, کیا میں یہ سوچ رہا ہوں, کیا میں اپنے لیے کیا چاہ رہا ہوں, اس وقت میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں, کیا میں جو ہے نا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو انوالوڈ ہیں ان کے لیے کیا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ فیملی میں ہیں تو فیملی میں اور بھی لوگ انوالوڈ ہیں, آپ کی وائف سے اور لوگ بھی کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ اپنی وائف سے ریلیٹڈ اگریسو ہیں اور بچے ہیں وہ بھی آپ کے سٹیکس ہولڈر ہیں, تو یہ سارے لوگ انوالو ہیں. تو ان سب کے بارے میں جیسے ہی آپ یہ سوال کرو گے, اب ان سوالات کے جوابات کے لیے آپ کو اپنے دماغ کا استعمال ہی کرنا ہے, تبھی آپ جواب ڈھونڈ سکیں گے. اور اتنے میں آپ کو وہ ٹائم آؤٹ مل جائے گا جس میں آپ نے اسٹیپ بیک کیا, آپ نے سچویشن کو سیف کیا, آپ نے خود کو ریلیکس کیا اور دوبارہ سے آپ جواب دینے کے قابل ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنا وہ جو آپ کا ایک پوٹینشیل ہے پرابلم سالونگ کا وہ آپ نے کر لیا. ایک اس کے ساتھ آپ کی نیت جو ہے نا ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے, اور اس کے لیے ملٹیپل جو ہے نا وہ آپ رکھیں کہ ملٹیپل ٹائم ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے یا بات کرنی ہے یا گفتگو کرنی ہے, ایک دفعہ سے نہیں. چلو ابھی دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچے. جب چیزیں آپ کو لگیں کہ آپ بہت زیادہ اوور ویلم فیل کر رہے ہیں تو آپ ٹائم آؤٹ لے سکتے ہیں, آپ پانی کا گلاس منگوا سکتے ہیں, آپ پانی پی سکتے ہیں. تو ایک تو جو ہمیں ہوتا ہے نا جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں, اگریسو ہوتے ہیں, یا ہمارے اندر جب اس طرح کے نیگیٹو ایموشنز پیدا ہوتے ہیں, تو ہمیں ایک بیک آف دی مائنڈ ایک سوچ چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے یہ ایموشنز لوگ تو نہیں دیکھ رہے, کہیں ان پہ ویزیبل تو نہیں ہو رہا کہ میرے اندر جیسے میری دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے یا جو فزیکل سینسیشنز ہیں. تو ایک تو ان کو ایکسیپٹ کریں, یہ آپ کے اپنے ایموشنز ہیں, لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں آپ کو ان سے ریلیٹڈ شیم فیل نہیں کرنا چاہیے. اتنا پازیٹیو اور اتنا ایکسیپٹنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو کیونکہ آپ جتنا اسے کنٹرول اور چھپانے کی کوشش کریں گے آپ اتنا زیادہ انگزائٹی کا شکار ہوں گے, اتنا زیادہ آپ کے ایموشن اسکلیٹ کریں گے. تو اٹس بیٹر کہ انہیں ایکسیپٹ کیا جائے, ایکنالج کیا جائے اور پھر ریلیکسیشن کی جائے تاکہ آپ ڈیپ بریتھ کر سکیں, ریلیکس ہو سکیں, پانی پی سکیں اور ایکنالج کیا جائے. تو ہم جتنا فوکس کرتے ہیں نا اپنے ان ایموشنز کو چھپانے کی, تو اتنا زیادہ ہم ان کو ویزیبل کرتے ہیں. اور ہمارا جو فوکس ہوتا ہے, فار ایگزامپل ہم یہ ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں ٹراما پہ, اور میں فوکس کر رہا ہوں کہ یار میری انگزائٹی یا خوف یا وہ چیزیں سامنے نہ آئیں, آپ نہ دیکھ سکیں. تو اب آپ کوئی سوال کریں گے میں جواب نہیں دے سکوں گا کیونکہ میرا دماغ تو کسی اور جگہ پہ فوکسڈ ہے. تو آپ نے اپنے دماغ کو وہ سپیس دینی ہوتی ہے, فری سپیس, جس میں وہ پروسیس کر سکے انٹلیکچوئل ٹاک کو یا جو کوسچنز ہیں ان کو. تو جیسے ہی آپ اپنے دماغ کو ایک کوسچن دیں گے تو وہ بیسیکلی وہ کیپیسٹی کریٹ کرے گا اور آپ کی ایموشنل فوکس جو ہے, ایموشنل ریلیٹڈ جو فوکس ہے وہ مائنس کر دے گا, اسے ڈسکنیکٹ کرے گا اور پھر فوکس آپ کو ملے گا. جی تو ناظرین, اسی کے ساتھ آج جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے ہم غصے کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پیچھے کیا ریزنس ہیں, کیا چیز ہمیں ٹریگر کر رہی ہے, پھر اس کی کتنی انٹینسٹی سے وہ آ رہے ہیں اور کتنی زیادہ فریکوینٹلی چیزوں پہ غصہ آ رہا ہے, اور پھر ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں اپنی کانورزیشن سے اور اپنے اس کو فیس کر کے. تو یہ بھی ایک اسکل ہوتی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں تو اس میں امپروومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا آج کے سیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں, آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. خدا حافظ.